السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی ایک بوڑھے کسان کے بارے میں ہے۔ ایک بوڑھا کسان اپنی بیمار بیوی کو گھوڑا گاڑی کی عقبہ نشست یعنی پچھلی نشست پر لٹا دیا اور خود وہ اگلی نشست پر سوار ہوا۔ گاڑی کو کھینچنے کے لیے اس کے آگے مریل سے گھوڑا جوتا ہوا تھا اور یوں وہ اسے علاج کے لیے دور دراز شہر لے گیا۔ مسافت طویل تھی تو رستے میں اس کسان نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ روانی سے بولتا جا رہا تھا اور اپنا آپ کھولتا جا رہا تھا جیسے وہ خود سے بات کر رہا ہو، لیکن ساتھ ہی وہ اپنی بیمار بیوی کو تسلی بھی دے رہا تھا جو 40 سال تک اس کے ساتھ دکھوں، مصیبتوں، تکلیفوں اور دردوں کو سہتے ہوئے مشقت میں اس کی بھرپور مدد کرتی رہی۔ باہر کھیتوں میں اور گھر کے کام کاج میں بوجھ اکیلے اٹھانے کی مشقت۔ کسان جیسے جیسے بولتا رہا، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گزشتہ برسوں میں اس کے ساتھ ظالمانہ غیر منصفانہ سلوک کرتا رہا اور اب اسے اس کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ وہ اسے میٹھے بول سے دلاسا دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتانا شروع کر دیا کہ نہ صرف اس کے ساتھ ظلم کیا بلکہ زندگی نے بھی اس کے ساتھ ظلم کیا، کیونکہ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس سے کوئی مہربان لفظ کہنے، ہمدردی کے دو میٹھے بول پیش کرنے یا اسے پانی جیسے پاکیزہ اور لطیف مسکراہٹ دینے کا وقت نہیں ملا۔ گھٹن حیات میں آسانی کا ایک لمحہ بھی اسے نہ دے سکا۔ وہ شخص تمام راستے پچھتاوے کا احساس لیے یاست بھرے لہجے میں بغیر رکتے بولتا رہا۔ ایک ندی کا پانی جس طرح پتھروں پر مسلسل گرتا رہتا ہے تو ان پر بھی انمٹ گہری لکیر ڈال دیتا ہے، اس طرح غم بھی انسانی روح پر کنن ہو چکے تھے۔ وہ ان غموں کا مداوع کرنا چاہتا تھا اور اپنے سابقہ رویے کی تلافی کے لیے محبت کی نرمی اور ازواجی زندگی میں گرم جوشی پیدا کرنے والے ان لفظوں کا سہارا لینا چاہتا تھا جو اس نے گزشتہ 40 برسوں میں استعمال نہ کیے تھے۔ اس نے عقبہ نشست پر لیٹی بیمار بیوی سے وعدے کرنے شروع کیے کہ باقی ماندہ زندگی وہ اس کے لیے سب کچھ حاصل کرے گا جس کی اسے کبھی خواہش رہی تھی یا آئندہ بھی وہ خواہش کرے گی۔ جب وہ شہر پہنچا تو اگلی والی نشست سے اٹھ کر عقبہ نشست پر زندگی میں پہلی بار اسے اپنی باہوں میں بھر کر اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مگر ڈاکٹر نے دیکھتے ہی اسے کہا، یہ تو کب کی مر چکی ہے۔ اب وہ ایک سرد لاش کے سوا کچھ نہ تھی۔ طویل رستے میں زندگی پہلی بار اس کی میٹھی شفقت بھری گفتگو سننے سے پہلے ہی وہ مر چکی تھی۔ مصنف روسی ادب سے انتون چیخوف، عربی زبان سے اردو کالب توقیر بوہلم، اور یہاں پر چیخوخوف کی لکھی ہوئی درد کی کہانی ختم ہوتی ہے، ہمیں اس بوڑھے کسان کی طرح تنہا چھوڑ دیتی ہے جو کہ اپنی بیوی کے آخری لمحات میں شاید اپنے آپ سے ہمدردی جتا رہا تھا، کیونکہ جسے وہ سب کہنا چاہتا تھا اس کے لیے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ناظرین یاد رکھیں، احساسات، جذبات کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ الفاظ کارآمد نہیں رہتے اور وہ عدم معنی والی محض کھوکھلی آواز بن کر رہ جاتی ہے۔ ایک مقررہ وقت کے بعد ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ الفاظ اپنا مطلب کھو چکے ہوتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں جانتے جب تک وہ چیز ہم سے کھو نہ جائے، اور ایک دوسرے کی قدر کرنے سے تاعمر ہچکچاتے رہتے ہیں اور یوں تمام وقت انکہی میں گزار دیتے ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ آخر وقت پر گلاب دینا اس سے بہتر ہے کہ زندگی میں اپنا سب کچھ ایک دوسرے کو دان کر دے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ صحیح وقت پر شیرین سخن کرنا اس سے بہتر ہے کہ احساسات، تعلقات ختم ہو جانے کے بعد طویل نظم لکھی جائے۔ دیر سے آنے والی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے کہ مردہ کی پیشانی پر بوسہ دینا۔ خوبصورت چیزوں کو ملتوی نہ کرے، وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی۔